اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی۔ میں اور میرے ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور اور مرکز اور بنیادی موضوع اکابر امت کا حضرت سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عہد ساز شخصیت صحیح معنوں میں جامع الانوار ہے۔ ایک تو آپ کی ذات میں نور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا نور نور رزق حلال ہے، اگلا نور نور زہد و تقوی ہے، اس کے بعد نور علم و عمل ہے، نور اخلاص ہے، نور تاثیر ہے، نور فیضان مسلسل ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے حضرت کی شخصیت کو پورے عالم اسلام کے لیے قابل صد احترام بنا کے رکھا، اور عرب کے علماء ہوں یا عجم کے علماء ہوں، جس عہد سے بھی ان کا تعلق ہو، انہوں نے بارگاہ حضرت شیخ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے، نثر میں بھی اور شاعری کی صورت میں بھی۔ جس طرح حضرت شیخ کی کرامات میں تواتر بیان کیا جاتا ہے کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، بعین ہی اسی طرح یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ رطب اللساں ہیں آپ کی تعریف میں علماء عرب و عجم، اور ان کا خراج تحسین پیش کرنا بارگاہ غوثیت میں بھی حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام کے کسی بھی خطے میں کسی بھی عہد کے کسی بھی مخلص، دیانتدار اور عادل مصنف، عالم اور شیخ طریقت کو دیکھ لیں، ان کے ہاں ہمیں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نظر آئے گی، آپ کی خصوصیات کا بیان ہوگا، آپ کی عظمت روحانی کا ذکر ہوگا، آپ کی فضیلت علمی کا بیان ہوگا، اور سب نے آپ کے سامنے اپنا سر عقیدت نہایت اخلاص اور محبت سے خم کیا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، اس قدر اجماعی طور پر اور اتفاق سے شاید ہی کسی اور شیخ طریقت کے حصے میں محبت اور عقیدت کے نذرانے آئے ہوں۔ آج ہم جب گفتگو کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مختلف زمانوں کے مختلف علاقوں کے صاحب بصیرت، صاحب تجزیہ اور صاحب تحقیق، مجتہد ذہن رکھنے والے علماء نے اور مشائخ نے کس کس طرح سے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور آپ کی زندگی، روحانی پہلو اور آپ کے اثرات کو کس کس جہت سے نمایاں کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شعراء بھی اسلامی دنیا کے وہ شعراء جنہوں نے ہر عہد میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں مناقب غوثیہ لکھے ہیں، وہ بھی اسی ذیل میں شمار ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ بارگاہ شیخ میں پیش کیا۔ اسی طرح ہمیں ان خوش نصیبوں کو بھی اسی میں شامل کرنا چاہیے جنہوں نے حضرت کے مناقب پڑھے دوسرے شعراء کے لکھے ہوئے، یا وہ علماء اور فضلاء جو اپنی محافل میں اور مجالس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کرتے رہے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ یہ خراج تحسین کی جو اکابر امت کی طرف سے ہے بارگاہ شیخ میں، اس موضوع کو سامنے لانے کا ایک بنیادی نقطہ نظر یہ ہے، یا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسلیں یہ جان لیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک میں سے، آپ کے ماننے والوں میں سے، آپ کے امتیوں میں سے کیسے کیسے اکابر پیدا ہوئے جنہوں نے صحیح معنوں میں دین کو نئی زندگی عطا کی، اپنی ساری زندگی وقف کی اور ہمیں دین سے منسلک رکھا۔ تو در حقیقت ہم یہ تذکرہ کر کے اپنی سعادتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہنے کی کوشش کریں گے، ان پاک ہستیوں کے طفیل جن کے اخلاص پر ہمیں کسی بھی نوعیت کا ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔
آج کی اس خوبصورت محفل علم و ذوق میں ہم علمی گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ترنم سے کچھ مناقب غوثیہ بھی سنیں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، معروف عالم دین، صاحب ذوق، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر اسرار چشتی صاحب، جو خود بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے موسیقار بھی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں لحن داؤدی عطا کیا ہے، اکثر ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری رونق میں اضافہ کرتے ہیں، دلوں کو گرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم امانت علی صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو چشتی صاحب، آغاز کلام آپ ہی سے کرتے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے آپ۔ جی، ایک منقبت ہے بیدم وارسی صاحب کی، سبحان اللہ، وہ پیش کرتا ہوں۔ پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی، پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی، پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی۔ مقصود مریداں ہو اے مرشد لسانی، مقصود مریداں ہو اے مرشد لسانی، تم قبلہ دینی ہو تم کعبہ ایمانی، تم قبلہ دینی ہو تم کعبہ ایمانی، پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی۔ اب دست کرم ہی کچھ کھولے تو گرا کھولے، اب دست کرم ہی کچھ کھولے تو گرا کھولے، آسانی میں مشکل ہے مشکل میں ہے آسانی، آسانی میں مشکل ہے مشکل میں ہے آسانی، پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی۔ سوتے ہیں پڑے سکھ میں آزاد ہیں ہر دکھ سے، سوتے ہیں پڑے سکھ سے
آزاد ہیں ہر دکھ سے بندوں کو تیرے مولا، غم ہے نہ پریشانی بندوں کو تیرے مولا، غم ہے نہ پریشانی۔ پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی۔ بے دم ہی نہیں اے جان تنہا تیرا سودائی، بے دم ہی نہیں اے جان تنہا تیرا سودائی، عالم تیرا شیدا ہے دنیا تیری دیوانی، عالم تیرا شیدا ہے دنیا تیری دیوانی۔ پھرنے لگی آنکھوں میں وہ صورت نورانی، پھر دل میں میرے آئی یاد شہ جیلانی، پھر دل میں میرے آئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جامی صاحب، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصروں میں یا قریب العہد بزرگوں میں تاریخ اسلام میں بھی بہت نمایاں ہستی ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تاریخ تصوف میں بھی بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ان کے کیا خیالات ہیں، نظریات ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ بے شک دین اسلام کے اندر جہاں اور بہت سی روایتیں چلی ہیں، وہاں یہ روایت بھی بہت چلی ہے کہ ان دکانوں اور آستانوں اور شخصیات کی اطلاع دی جاتی ہے جہاں صحت علم، صحت عمل اور صحت اخلاق کے سارے سامان موجود ہیں۔ کیا بات ہے! لگتا یہ کہ یہی وجہ تھی کہ امت کے اندر یہ اب بھی شعور ہے کہ افضل ترین بندے کا تعین کیا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں، بنیادوں کی روشنی میں، تاکہ ایک ایسی دکان پر اطلاع دی جائے نا جہاں دین کا خالص سونا ملتا ہے، تاکہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہیں۔ اس وجہ سے یہ جو روایتیں چلی ہیں، سب علماء نے اور اولیاء نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبے کا یہ تعین کہ دین کا خالص پیغام، عمل کا خالص پیغام، روحانیت کا خالص پیغام بغیر ملاوٹ کے، کیا بات! اگر آپ کہیں جا کر لینا چاہتے ہیں تو در شیخ عبد القادر جیلانی، کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ وہاں ان کی تعلیمات میں، ان کے افکار میں، ان کی کتب میں یہ مل جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا جی افضلیت کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ افضلیت کی باتیں کرنے کا بنیادی مطلب ہی یہی ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک پراپر اطلاع دے دی جائے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ذہنوں والے، قلب والے، روح والے، طہارت والے، سب کا اپنا رنگ ہے، لیکن ان میں شیخ عبد القادر جیلانی کا اپنا رنگ ہے، لہٰذا اس کی سب نے اطلاع دی ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ تو ویسے تصوف کے ایک بانی سلسلہ ہیں، آپ نے حضور غوث پاک کو کیسے پایا؟ تو آپ قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا جو معنی تھا نا، زمین و آسمان کی ہر چیز زیر فرمان اور مسخر ہے۔ اس کا پہلا مصداق اول تو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور مصداق کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ کی نیابت اور وراثت میں بیٹھے ہوئے
عہد بعہد لوگوں میں سبحان اللہ۔ چلتے چلتے شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی جب نام آتا ہے کیا بات، وہ کہتے جناب تسخیر کا، تصرف کا، واہ، تسلط کا، کنٹرول کا اور ظاہر و باطن کے ہر امر پر بہت قابض رنگ تھا حضرت کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ میں زمین پر اس کو نائب بنا رہا ہوں، سبحان، جس نے نیابت کی ساری شرائط پوری کی ہیں، تو خلافت عظمیٰ کا اس کو رنگ بھی چڑھایا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے جناب چشتی صاحب، آپ ارشاد فرمائیے، کوئی کلام عطا ہو۔ جی اب جو منقبت میں پیش کر رہا ہوں یہ حیرت شاہ وارثی صاحب کی لکھی ہوئی، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غوث العظم قطب عالم جانے جانے اولیاء، غوث العظم قطب عالم جانے جانے اولیاء، نور قلب اولیاء، نور قلب اولیاء، روح روان اولیاء، نور قلب اولیاء، روح روان اولیاء، غوث العظم قطب عالم جانے جانے اولیاء۔ آپ کے انوار سے بغداد ہی جنت نہیں، آپ کے انوار سے بغداد ہی جنت نہیں، سارا عالم ہو رہا ہے بوستان اولیاء، سارا عالم ہو رہا ہے بوستان اولیاء، غوث العظم قطب عالم جان جانے اولیاء۔ اے دو عالم کے اجالے، اس طرف بھی ایک نظر، اے دو عالم کے اجالے، اس طرف بھی ایک نظر، پرزیا ہے آپ سے، پرزیا ہے آپ سے ہر آستان اولیاء، پرزیا ہے آپ سے ہر آستان اولیاء، غوث اعظم قطب عالم جانے جانے اولیاء۔ میری مشکل بھی ہو آسان اے علی کے لاڈلے، میری مشکل بھی ہو آسان اے علی کے لاڈلے، سب مرادیں پا رہے ہیں، سب مرادیں پا رہے ہیں عاشقان اولیاء، سب مرادیں پا رہے ہیں عاشقان اولیاء، غوث اعظم قطب عالم جانے جانے اولیاء۔ کی جھلک نے جس کو حیران کر دیا، روح انور کی جھلک نے جس کو حیران کر دیا،
آپ کا حیرت ہے، آپ کا حیرت ہے گرد کاروان اولیاء، آپ کا حیرت ہے گرد کاروان اولیاء، غوث الاعظم قطب عالم جانے جانے اولیاء، نور قلب اولیاء روح روان اولیاء، غوث الاعظم قطب عالم۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب جناب۔ محترم جامی صاحب، ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر دور میں اللہ کا شکر ہے کہ طبقہ علماء اور مشائخ میں ایک سے بڑھ کر ایک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مقام اور مرتبے سے آگاہ افراد موجود رہے ہیں، جنہوں نے مختلف سطحوں پر مختلف پیرایوں میں آپ کی عظمت کا اظہار کیا ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کچھ اور بزرگوں کا ذکر خیر فرمائیے۔ اچھا، قبلہ نظامی سے بھی اتفاق سے میں ذرا چھوڑ گیا تھا، جی، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ بہت خوبصورت کمال ہے، سبحان اللہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو قرآن مجید میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا صبغہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیت رکھتا سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ نے کہا کہ کامل ترین مظاہر جو ہیں ان میں سے کچھ کے نام بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے زمانے میں اور بعد میں جس کو سطوت رہے گی وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی یہ اس بندے کی گواہی ہے جس کو سب علماء اور محققین رئیس المکاشفین کہتے ہیں، کوئی شک نہیں، یعنی جن کے کشف کا یہ پیمانہ تھا۔ حتیٰ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید اور احیاء کے باب میں ذرا احتیاطوں کی طرف دھیان ان کا زیادہ رہا۔ ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ حضور آپ بھی ذرا ارشاد فرمائیں، آپ نے بھی ولایت کی ساری داستان دیکھی ہے، پوری وادی میں نکھرا ہوا آفتاب کون سا بیٹھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم کا رنگ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پھوٹنے والی ولایت کا اس وقت امین اور قیامت تک اس رنگ کو چلانے والا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ حاجی امداد اللہ بہاجر بکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بھی دیکھیں، تو وہ کہتے جناب راہ صدق، راہ تقوی اور راہ صداقت پر کمال ہو گئی، جتنا پہرا سرکار غوث اعظم نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا، بلکہ وہ آرزو کرتے ہیں کہ حضرت آپ مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائیں، کیا کہنے، میری زندگی سے بھی ہر خیال نکل جائے، صرف وہ خیال رہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کامل طریقے سے وابستہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہندوستان کی حدود میں کیا کیا رنگ ہیں۔ حضور حضرت میاں میر، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے حال پر ہمیشہ نگاہ کرم رکھنا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالخصوص برے صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کا بہت گہرا رنگ ہے۔ آپ موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ دیکھیں، اس کے بعد اٹھ شریف کے تمام مشائخ قادریہ کا رنگ دیکھیں، ابو القادر قمیص رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ندوۃ العلماء میں 3 سید جمع ہو گئے، سید سلیمان ندوی ایک ہی نام کے، سید سلیمان منصور پوری اور سید محمد سلیمان پھلواری، سب نے کہا کہ سید سلیمان پھلواری صاحب سے تقریر کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حضور غوث پاک کے ساتھ نسباً بھی بڑی نسبت ہے، علماً اور حالاً بھی بہت زیادہ نسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس قدر محبت اور عقیدت سے ہم ذکر کر رہے ہیں اکابر امت کا پیش کیا ہوا خراج تحسین بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں۔
ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. آپ اور ہم مل کر اس سعادت میں شریک ہوں گے. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم. پروگرام صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع سخن ہے اکابر امت کا بارگاہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج تحسین. حضرت جامی صاحب، بر صغیر کے اکابر علماء نے خصوصاً مغل دور میں جو ایک بڑا طویل دور ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کو اور آپ کے کنٹریبیوشن کو، آپ کی تصانیف کو، آپ کے فیضان کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب، ہر فیلڈ میں اعلی ہمت لوگ بھی آ جاتے ہیں. ہر زمانے میں جو اعلی ہمت لوگ جس شاہراہ پر چلتے ہیں نا، وہ آخری منزل کا پہلے تعین کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ ایرانوں کے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عبقری ذہن، جن کو اعلیٰ حضرت جیسا بندہ بھی محقق علل اطلاع، بے شک بے شک، یعنی ہر فیلڈ کا محقق. حضور تصانیف اتنی ہیں، تصانیف اعلیٰ درجے کی. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ کے اندر علو ہمتی اور منزل کا تعین جو ہوا، آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے، آپ یقین مانیں ان کے تحریروں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جب بھی علو پر، رفعت پر، منزل پر کسی شخصیت کو کامل فیض دیتے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت وہ تھی جن کو آپ علم کا، معرفت کا، روحانیت کا اور اخلاق کا استعارہ کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ نظامی صاحب، یہاں ہمارا شخصیات کو تذکرہ کرنے کا مقصد صرف شخصیات کو پروموٹ کرنا نہیں. بالکل ایسا. کچھ شخصیات متبادل ہوتے ہیں نظریے کا. واہ. جیسے قائد اعظم ایک نظریے کا نام ہے. سبحان اللہ. علامہ اقبال ایک نظریے کا نام، اور پاکستان کا ہر بندہ سمجھتا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی ایک نظریے کا نام. واہ واہ واہ. تو لہٰذا ہم نے ان کا تذکرہ کر کے ہمارے اندر جو اخلاق کی ضرورت ہے، آداب کی ضرورت ہے، حسن معاشرت کی ضرورت ہے، اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو رہبر لوگ گزرے ہیں، رہنما لوگ گزرے ہیں، ان کی تعلیمات کے لیے ان کا تذکرہ کیا جائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے حضور غوث پاک کو کیسا پایا؟ جی. آپ چونکہ خود بھی بڑے جید عالم ہیں، مکہ اور مدینہ کی حدود میں آپ جا کر پڑھتے رہے، بالکل، اور ذخیرہ حدیث پر آپ کو تبحر حاصل ہے. تو ذرا حضور غوث پاک کے بارے میں بتائیں. آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، غوث اعظم دلیل راہ یقین. اللہ اکبر. اللہ. یعنی غوث اعظم ایسا اللہ کا امر ہیں کہ اگر ایک طرف آپ یقین کو کھڑا کر لیں اور دوسری طرف غوث اعظم کو کھڑا کریں اور کہیں جی فرق بتائیں، سبحان اللہ، تو آپ کہیں یقین اور غوث اعظم ایک ہی چیز. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی جس نے یقین کے کامل مرتبے کو سمجھنا ہے اور اس پر کسی مستحکم شخصیت کو دیکھنا ہے، وہ حضور غوث پاک کی طرف آئے. بیقین رہبر اکابر دین. کیا بات. دین کے عام لوگوں کے نہیں، عوام کے نہیں، دین کے جو اکابر بھی گزرے ہیں ان کے بھی آپ رہبر ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کامل نہیں تھے، اکمل تھے. تو اس کا اشارہ فرمایا. پھر فرماتے ہیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز. ولایت کی راہ پر، معرفت کی راہ پر، زہد کی راہ پر، شوق اور عشق کی راہ پر نکلے تو سارے لوگ، لیکن اگر وہ ساری ریس میں کوئی آگے نکلا ہے تو اس کا نام غوث اعظم ہے. چو پیغمبر در انبیاء ممتاز. ایک وجہ سے مشابہت دی ہے، جیسے انبیاء کے سارے جھرمٹ میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت کا اور افضلیت کا خاص رنگ ملا ہوا ہے، تو اولیاء میں سرکار غوث اعظم کی وہی کیفیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو بر صغیر کے منتخب فنا فی القادریت مشائخ میں سے ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت والا چشتی صاحب کچھ کلام عطا ہو، جی یہ موقع ایسا ہے۔ جناب حفیظ طائب صاحب سبحان اللہ کا لکھا ہوئی منقبت پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمائیے۔ نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، نرالی ہے نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی۔ ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم دونوں جانب سے، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی، مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی، نرالی ہے جہاں میں شان۔ سبھی رہزن ہوئے طائب، ولایت مل گئی سب کو، سبھی رہزن ہوئے طائب، ولایت مل گئی سب کو، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی۔ قدم سرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر، قدم سرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر، رہے گی تا ابد جاری، رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی،
رہے گی تابد جاری ولایت غوث اعظم کی تنے امت میں پھونکی روح ایمان روح اسلامی روح اسلامی تنے امت میں پھونکی روح ایمان روح اسلامی یہی کیا کم ہے اے طائب یہی کیا کم ہے اے طائب کرامت غوث اعظم کی یہی کیا کم ہے اے طائب کرامت غوث اعظم کی نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی ماشاء اللہ جناب، کیا کہنے، آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرت جامی صاحب، ہمارے خطے میں بر صغیر میں دہلی کو وہ علمی مرکزیت رہی جو بغداد کو حاصل تھی، اور لیٹر مغل پیریڈ میں ہمارے ہاں ایسے ایسے مجتہد پیدا ہوئے، صاحب نظر، تجزیہ کار پیدا ہوئے۔ ان میں ہمیں طبقہ علماء و مشائخ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بڑا منفرد نام نظر آتا ہے۔ بڑی بات۔ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور انہوں نے کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے بارگاہ غوثیت میں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تنقیح کے باب میں اور وجوہ و اسباب کے تعین کے باب میں اور پھر نوعیت علوم و افکار کے باب میں سبحان اللہ، وہ ایسا ید طولہ حاصل ہے بے شک کہ انہوں نے ہر چیز کے الگ الگ مدارج و مراتب متعین کیے ہیں۔ واہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سرکار غوث اعظم کو سرداری جی اور غوثیت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ حاصل ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ الستو بربکم قالوا بلا کی سم لگا کر بھیجی۔ واہ 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 واہ، وہ ایک الگ بات ہے کسی کی سم کام کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال وہ سم ہر روح میں ہے۔ بے شک بے شک، اب وہ جتنی سمیں لگی ہوئی ہے نا، جس سم پر سب سے زیادہ وہ چینل آن ہوتے ہیں انبیاء اور اول امت کے بعد، ان میں حضور غوث پاک سب سے منفرد، سب سے زیادہ سگنل وہاں، تو لہذا وہاں علوم کا، وہاں معارف کا، وہاں عشق کا، وہاں جذب کا۔ قبلہ نظامی صاحب دو اصطلاحیں تصوف کی ہوتی ہے، سلوک، جی، ایک ہوتا ہے جذب۔ سلوک ہوتا ہے ایک بندے کو ظاہر سے باطن میں لے جانا، بے شک۔ جذب ہوتا ہے بندے کے باطن میں جو ربط الہی کی صلاحیت ہے نا، اس کو اٹھا کر باہر کی طرف لے آنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کہا ظاہر کی نہیں، باہر کی بادشاہی جتنی بھی ہے ائمہ اہل بیت کے بعد امام مہدی کے آنے تک، یہ ساری سم اور اس پر آنے والے سارے سگنل یہ حضور غوث پاک کو حاصل ہیں۔ اور پھر آپ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اتنا قریب تھا، جو کیفیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم برزخ میں گزر رہی ہے، اس کا سارا عکس حضور غوث پاک پر بھی آ رہا ہے۔ اس لیے آپ بعد از وصال بھی
अपने कब्र मुबारक पर आने वालों पर, वसीला पकड़ने वालों पर, शायअन लिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहने वालों पर आप तसर्रुफ फरमाते हैं। क्या कहें? उनके मसाइल हल करते हैं, उन पर तवज्जो फरमाते हैं। मुरीदी ला तखफ का जुमला आपने वैसे नहीं कहा, वो आपको सादत मिली हुई थी कि जो मेरा नाम लेता है, मुझसे अकीदत करता है, वो यकीन माने मैं उसकी रूहानी सरपरस्ती करता हूँ और उसके लिए मुमिद व मुईन होता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ जामी साहब, आपने बड़ा करम फरमाया और मुझे यकीन है कि ज़ाहिर है हमने तो अपनी महदूद से वक्त के मुताबिक ये गुजारिशात पेश की हैं। कितने ही अकाबिर हैं अरब और अजम के, ख़ुद हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा ख़ां, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और कितने ही उलमा और मशाइख़ हैं जिन्होंने हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के इल्मी मर्तबे और रूहानी मर्तबे को बहुत ही दिल खोल कर खराज तहसीन पेश किया है। और सबसे अहम बात जो आपकी इस गुफ्तगू से मेरी समझ में आई कि हज़रत शाह वलीउल्लाह जैसा साहिब तज्ज़िया और साहिब बसीरत शख्स, उनकी अगर ये राय है, और ये एक और राय भी उनकी है कि हर सदी का एक मुजद्दिद है, हर हज़ारिये का एक मुजद्दिद है, और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी तमाम मुजद्दिदों के भी मुजद्दिद हैं, तो ये तो कमाल है। आपका बहुत शुक्रिया हुजूर वाला, आपका भी बड़ा करम है, आप तशरीफ़ लाए, इतने उम्दा मुंतखब मनाकिब आपने सुनाए, हमारे दिलों को, रूह को इससे तस्कीन पहुँची, अल्लाह आपको भी इसका अज्र दे। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अब लगाएंगे नारे मकसद पाकिस्तान और उसके बाद हम एक बहुत खूबसूरत मनक़बत सुनेंगे प्रोफेसर असरार चिश्ती साहब की खूबसूरत आवाज़ में। तो आइए लगाते हैं नारे मकसद पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब चिश्ती साहब, आखिर पे मैं जनाब ज़ियाउल क़ादरी बदायूनी सुभान अल्लाह इरशाद फरमाएं की लिखी हुई मनक़बत पेश करता हूँ। तकरीम नूर ने खैरुल अनाम कर लें, तकरीम नूर ने खैरुल अनाम कर लें, तकरीम नूर ने खैरुल अनाम कर लें। गौसुल वरा के दर पे आओ सलाम कर लें, गौसुल वरा के दर पर आओ सलाम कर लें। तकरीम नूर ने खैरुल अनाम कर लें। बगदाद हो जिना हो, बगदाद हो जिना हो, चिश्तो नजफ वो दिल में, बगदाद हो जिना हो, चिश्तो नजफ वो दिल में। जिस दिल में गौसे आज़म आकर क़याम कर ले, जिस दिल में गौसे आज़म आकर क़याम कर ले। गौसुल वरा के दर पे आओ सलाम कर ले।
ذکر جمیل ان کا ذکر حبیب رب ہے، ذکر جمیل ان کا ذکر حبیب رب ہے۔ آہم نشی ثنائے غوث انعام کر لیں، آہم نشی ثنائے غوث انعام کر لیں، غوث الورا کے در پہ آؤ سلام کر لیں۔ مائل بدستگیری خود ہوں گے غوث اعظم، مائل بدستگیری از خود ہوں غوث اعظم، بغداد کی طرف منہ گر ہم غلام کر لیں، بغداد کی طرف منہ گر ہم غلام کر لیں، غوث الورا کے در پہ آؤ سلام کر لیں۔ ہے آرزو کے دیکھیں وہ پاک آستانہ، ہے آرزو کے دیکھیں وہ پاک آستانہ، دربار قادری پر ہم بھی سلام کر لیں، دربار قادری پر ہم بھی سلام کر لیں، تکریم نورین خیر الانام کر لیں، غوث الورا کے در پر آؤ سلام کر لیں، غوث الورا کے در پر آؤ سلام کر لیں۔